اللہ پاک نے ہدایت یافتہ جماعت کی نشاندہی کی اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ بھی ایمان ایسے ہی لائیں جیسا کہ اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یقیناً یہ ہدایت والے ہوں گے۔ اب دنیا والوں کے سامنے ہدایت کی شاہ راہ واضح کر دی گئی کہ صحابہ کا ایمان و عقیدہ جیسا ہے ویسا ہی ایمان و عقیدہ رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت والے بن جاؤ گے۔ صرف زبانی دعویٰ نہیں، عملی طور پر ویسا ہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کا عقیدہ کیا رہا، صحابہ کرام کا ایمان کیا رہا، احادیث صحیحہ کا مطالعہ کرو۔ وہ صحابہ کرام اپنے آقا علیہ السلام کی نسبت کیا اعتقاد رکھا کرتے تھے۔ اٹھاؤ مشکات المصابیح، نبیوں کے سردار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں صدیقہ کائنات حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ایکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، یا رسول اللہ کیا کوئی کائنات میں ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے مانند ہو؟ اللہ کے محبوب سے یہ عرض کیا آسمان کے تاروں کے برابر کیا کسی کی نیکیاں ہیں؟ اور یہ صدیقہ کائنات نے سوال کر کے ہمیں یہ اپنا عقیدہ بتلا دیا، میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی آسمان کے تاروں کی گنتی کا بھی علم رکھتے ہیں، اپنے امتیوں کے عمل کا بھی علم رکھتے ہیں، کس کی کتنی نیکیاں ہیں یہ جانتے ہیں۔ دوستو قرآن کا واضح فیصلہ ہے، ایمان صحابہ کی طرح ہو تو ہدایت والا ہوگا انسان۔ تو یہاں ایمان بتا دیا انہوں نے یہ ہے کہ حبیب پاک فضائی کائنات کو بھی جانتے ہیں، آسمانی کائنات کو بھی جانتے ہیں، اور عرضی کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں، ہر امتی کے اعمال کو بھی جانتے ہیں، ان کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں۔ عمل کرنے والا عمل کو جان سکتا ہے مگر نیکی ہوئی ہے یہ نہیں جان سکتا۔ نماز ادا کر کر آپ بیٹھے ہیں، یہ نماز آپ کا جو ادا کرنے کا عمل ہے یہ عمل ہے، نیکی ہے کب کہیں گے؟ اگر قبول ہو گئی بارگاہ خداوندی میں یہ نماز تو نیکی بنے گی، اگر رد کر دی گئی ہے تو عمل ہوگا نیکی نہیں ہوگی۔ اور قرآن نے تو کہا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے خود کو تھکانے والے پھر دہکتی ہوئی آگ میں جانے والے کہا ہے اللہ پاک نے۔ تو عمل نیکی اسی وقت بنے گا جب کہ قبول بارگاہ یزدی ہوگا۔ تو قبول کس کا عمل ہے کوئی نہیں بتا سکتا، یہ غیب کی چیز ہے۔ حضرت عائشہ نے سوال کے ذریعے سے بتایا سرکار عمل کو بھی جانتے ہیں، قبول ہونے کو بھی جانتے ہیں، ظاہری اعمال کو بھی جانتے ہیں، بارگاہ یزدی میں اس کے مقبول ہونے کو بھی جانتے ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ کسی مولوی و ملا کا عقیدہ اس کا بتلایا ہوا نہیں ہے، یہ صدیقہ کائنات نے سوال کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو بتلایا ہے، اور ہمارے ائمہ کرام نے انہی عقیدوں کو اپنایا ہے۔ عقیدہ اہل سنت کے ائمہ نے بنایا نہیں ہے، عقیدے کو بتایا بھی ہے، بچایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، پہنچایا بھی ہے۔ تو عزیزان محترم یہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں عزت عطا کی ہے، بلندی عطا کی ہے کہ یہ پاکیزہ عقیدے ہمیں اس نے دیے ہیں۔ تو حضرت صدیقہ کائنات نے عرض کیا کیا کسی کی نیکی آسمان کے تاروں کے مانند ہے؟ تو آقا علیہ السلام یہ نہیں فرماتے ٹھیک ہے اب یہ سوال علم غیب پر دلالت کرتا ہے، اور میں تو غیب کو نہیں جانتا، اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں بھی انتظار کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا تو بتاؤں گا ورنہ نہیں بتاؤں گا۔ ایسا نہیں فرمایا، کیونکہ حبیب پاک کو اللہ پاک نے مغیبات کا علم بخشا ہے، کان ما کان وما یکون کا علم عطا کیا ہے، اور ما کانا وما یکون کیا ہے؟ یہ تو مصطفیٰ کے علوم بے کرا کے ایک ذرے کا نام ہے۔ امام بوصیری سے پوچھو، کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ آپ کی سخاوت کی کیا شان ہے، یہ دنیا اور جو آخرت ہے یہ آپ کی سخاوت کا ایک حصہ ہے، اور آپ کے علوم کی کیا شان ہے، لوح و قلم کا علم بھی آپ کے بے کراں علوم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ تو حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پاکیزہ عقیدے کا انہوں نے اظہار کیا، اور نبیوں کے سردار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نعم عمر رضی اللہ عنہ، ہاں عمر رضی اللہ عنہ کی نیکی آسمان کے تاروں کے مانند ہے۔ اس وقت حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا این حسنات ابی بکر، میرے آقا میرے والد ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی ہیں؟ حبیب پاک نے فرمایا انما جمیع حسنات عمر کا حسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ اے صدیقہ کائنات سن لو، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو انہوں نے اپنے والد بزرگوار کی نیکیوں کے سلسلے میں پوچھا تو آقا نے فرمایا ان کی ایک نیکی ایسی ہے کہ صدیق اکبر کی وہ ایک نیکی فاروق اعظم کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ یا ایک اور عقیدہ بھی یہاں سے آقا نے سکھلا دیا،
عمر رضی اللہ عنہ بھی امتی ہے، صدیق اکبر بھی امتی ہے، یہ بھی سرکار کے صحابی، وہ بھی سرکار کے صحابی ہے، دونوں بھی صف اول میں نماز پڑھنے والے، غزوات میں معارک میں شریک ہونے والے، حبیب پاک کے دین کے لیے اپنے جان و مال کا نذرانہ پیش کرنے والے، ہر خیر کے کام میں سبقت کرنے والے، یہ سارے کمالات کے اوصاف میں دونوں برابر شریک ہیں، دونوں بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، آقا ان کو کلمہ عطا کرنے والے ہیں، یہ ایمان لائے ہیں، آقا ایمان دیے ہیں۔ آقا نے کیا بتایا؟ دونوں میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے پیچھے نماز پڑھنے والے، دونوں بھی برابر عمل کر رہے ہیں مگر عمل میں برابر نہیں ہے۔ ایک صدیق اکبر ہے کہ ان کی ایک نیکی وہ ہے کہ فاروق اعظم کی ساری نیکیاں اس پر قربان ہے۔ تو آقا نے بتایا ارے امتی امتی عمل میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، تو بدنصیبو یہ عقیدہ کیسے درست ہوگا کہ عمل کر کے امتی بھی نبی کی طرح ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، صد بار استغفر اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ حق و انصاف کیا ہے، دین و دیانت کیا ہے، رشد و ہدایت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کھلی آنکھوں سے حقائق کا ملاحظہ اور مشاہدہ کرنا ہے۔ دوستو آج ہم کسی پر ریمارک نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے آئینہ رکھ رہے ہیں۔ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے اس کو پورا کرو، عقائد حق کیا ہے باطل کیا ہے دیکھو، اور کون کیا کہتا ہے کیا لکھتا ہے پڑھو، پھر اس کے بعد دیکھو کامیاب و ہدایت والا کون ہے۔ کسی سے فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ضمیر زندہ ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ یہ باطل ہے اور یہ حق پر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں تو یہ بے باکیاں ہے، یہ بے ادبیاں اور جسارتیں ہیں، اور وہاں تو یہ پاکیزہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ تو نبیوں کے سردار نے اپنے دو غلاموں میں توازن کو بتلایا تو ایک کی نیکی کو وہ شان دے دی کہ ان کی ساری نیکیاں اس ایک نیکی کے برابری میں نہیں آ سکی۔ تو یہی سے حبیب پاک نے بتایا یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، میں تو کلمہ پڑھانے والا ہوں۔ اب ان میں برابری نہیں ہے تو امتی اور نبی میں برابری کا تصور سوائے بے دینی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہر اہل انصاف کو سمجھنے کے لیے بات کافی ہے۔